الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 35 سے. وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، کہ اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا، تو نہ عبادت کرتے ہم، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، کسی بھی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچا دینا واضح. مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے، انہوں نے اپنے شرک کو جائز قرار دینے کے لیے یہ ایک دلیل بنائی. وہ کیا دلیل؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا یہ شرک غلط ہوتا اور اگر اللہ ہمارے اس شرک پر راضی نہ ہوتا تو وہ ہمیں روک دیتا. تو ہم شرک بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں روکتا بھی نہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اس شرک پر اللہ راضی ہے. اب یہ کیسی ان کو دلیل سوجھی؟ شیطان نے ان کو دلیل بتائی کہ آخر اللہ راضی ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں پکڑتا بھی نہیں ہے، روکتا بھی نہیں ہے. اگر وہ راضی نہ ہوتا تو پھر تو روکتا ہمیں. تو اس کا جواب اسی آیت کے آخر میں دیا گیا ہے اور اگلی آیات میں دیا گیا ہے. جواب کا خلاصہ سمجھ لیں، پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اگر شرک پر اللہ راضی ہوتا تو پھر وہ رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس نے بنیادی طور پر یہی تعلیم دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو. تو اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے اس شرک پر راضی ہوتا، اگر شرک اللہ کو پسند ہوتا، تو پھر وہ ہر رسول کے ذریعے شرک سے روکتا کیوں؟ اس نے تو روکا ہے. اس کے بھیجے ہوئے ہر رسول کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ شرک نہ کرو. اگر شرک ٹھیک ہوتا پھر کیوں روکتا؟ وہ رسول کیوں بھیجتا؟ باقی رہی تمہاری یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس شرک پر تمہیں پکڑتا کیوں نہیں، تو یہ تو اس کا قانون ہے کہ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں کے ذمے صرف پہنچانا ہے، گرفت کرنا نہیں ہے کہ تم نہ مانو اور فوری رسولوں کے ذریعے یا کسی ذریعے تمہاری گرفت ہو اور فوری پکڑے جاؤ. رسولوں کے ذمے یہ کام ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے ذمے صرف یہ لگایا ہے کہ انہیں جا کے بتا دو بھی شرک غلط ہے، نہ کرو شرک اللہ کے ساتھ. اور یہ دنیا یہ دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے. یہ ابھی عمل کا میدان ہے، بدلے کا میدان آگے کھڑا ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی دنیا، اگر یہ بدلے کا گھر ہوتا، جزا سزا کا،
تو پھر لازماً اللہ فوری پکڑتا اسی دنیا میں. لیکن دنیا کو اللہ نے دار الجزا بنایا نہیں ہے. دار الجزا آخرت ہے جس میں بدلہ ملنا ہے، جزا ملنی ہے، سزا ملنی ہے. دنیا دار العمل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں صرف اتنا حد تک رکھا ہے کہ دونوں راستے دکھا دیے. ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. اب کوئی تو شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کی توحید کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور کوئی نہ شکرہ بن جاتا ہے، شرک کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو دنیا چونکہ دار العمل ہے، صرف دار الجزا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسان کو مجبور نہیں کیا، دونوں راستے دکھا دیے. وہ جس راستے پہ چلے چلتا چلا جائے، وہ نہیں روکتا، نہیں رکاوٹ ڈالتا، فوری نہیں پکڑتا. یہ اس کی حکمت ہے. اور اگر زبردستی وہ منواتا اور زبردستی انہیں شرک سے کھینچ کے لے آتا، پھر تو امتحان ہی نہ رہتا. دنیا میں تو امتحان ہونا ہے. اسی لیے یہ کوئی بات ہے بھئی اگر شرک ہمارا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو پھر روکتا اور پھر پکڑتا، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی ان کی. یہ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب ترجمہ کرتے ہیں سیدھے لفظوں میں. ایک آسان جٹاکی مثال ہے. ہمارے استاد صاحب نے جب ہمیں یہ سبق پڑھایا تو انہوں نے ایک سادہ مثال دی. انہوں نے کہا جو یہ کہے نا بھی میں فلاں کام جو کر رہا ہوں آخر اللہ کو پسند ہے تو میں کر رہا ہوں، آخر اللہ چاہتا ہے تو میں کر رہا ہوں، اگر وہ نہ چاہتا میں کر سکتا تو وہ تو مجھے فوری روک دیتا. جو یہ کہے نا اٹھاؤ اینٹ اس کے سر میں لگاؤ، اور وہ کہے یہ کیا، تم کو آخر اللہ چاہتا تھا تو میں نے اینٹ لگائی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں اینٹ نہ لگاتا. تو پھر کیا آگے اس کا رد عمل کوئی نہیں ہوگا؟ پھر تو وہ قصاص لینے پہ تلا ہوگا. تو اب ترجمہ دیکھیں. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی بھی چیز کی، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے بغیر کسی چیز کو. اپنی مرضی سے ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے. اصل میں اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر دیتے ہیں اپنے آپ پر، کہ فلاں جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، فلاں کا دودھ نہیں پئیں گے، فلاں پہ سواری نہیں کریں گے. یہ پیچھے سورۃ مائدہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے غلط کاموں کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہی دلیل ڈھونڈی تھی. لیکن کیا کسی غلط کام کی غلط تعویل کر کے آدمی سزا سے بچ سکتا ہے بھلا؟ کام غلط تو اس کی غلط تعویل کرے اور یوں کر کے دکھائے کہ جائز ہے تو نہیں بچ سکتا. اسی لیے پہلے لوگ تباہ ہوئے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچا دینا واضح. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول ساتھ اس پیغام کے ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو تم اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو تم طاغوت سے. طاغوت ہر وہ چیز کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، ہر باطل معبود. اور اسی طرح ہر وہ جو اللہ سے ہٹاتا ہے اور کسی اور راستے کی دعوت دیتا ہے وہ طاغوت ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہ کرو. اب ہر رسول کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے. اگر شرک جائز ہوتا تو یہ پیغام کیوں لاتے ہیں رسول، اور اللہ کیوں روکتا ہے شرک سے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، پس بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور بعض ان میں سے وہ تھے کہ جن پر پکی ہو گئی گمراہی. راستے دونوں اللہ نے دکھائے. اب کوئی اس راستے پہ چل پڑا، کوئی اس پہ چل پڑا. اللہ نے مجبور کسی کو بھی نہیں کیا، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا،
کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس چلو پھرو زمین میں، پس دیکھو کہ کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ جو تم سے پہلے اللہ کے دین کو جھٹلانے والے تھے، جو شرک کرنے والے تھے، ان کے ساتھ کیا بنا، چل پھر کے دیکھ لو۔ ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر تو پس بشک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے جسے گمراہ کرے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور گمراہ کن کو کرتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کو اسی راستے پہ پھر چلنے دیتا ہے، ایسے ہی وہ گمراہ نہیں کر دیتا مجبور کر کے، اور جس کو وہ گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ لاکھ حرص کریں ان کی ہدایت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھا کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے ہدایت کو اپنا لیں، سارے اللہ کی توحید پہ آ جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ آپ کو حرص کی حد تک تڑپ تھی، لیکن فرمایا آپ حرص کر لیں، لیکن جس نے گمراہ ہونا ہے ہونا ہے، یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ ہدایت دینا پسند کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، سارے اختیارات آپ کے پاس تھے، مختار کل لفظ سنا ہوگا آپ نے، سارے اختیارات اللہ نے آپ کو دے رکھے تھے۔ آپ بتائیں ذرا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اختیارات ہوتے تو آپ کو تو حرص تھا، یہ طلب تھی، تمنا تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو اگر اختیارات آپ کے پاس ہوتے پھر دنیا میں کوئی کافر رہتا؟ یا چلو کم سے کم دنیا کو چھوڑیں، مکہ میں کوئی کافر باقی رہتا؟ لیکن آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ مکہ میں کتنا کفار تھے، اور کیسے آپ کی مخالفتیں کرتے تھے، اور کیسے آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، اور کیسے انہوں نے جنگیں کی۔ آخر اختیار اللہ کا ہی تھا نا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکے، ورنہ آپ کی تو طلب تھی سارے مسلمان ہو جائیں۔ اگر اختیار آپ کے پاس ہوتے پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کافر باقی رہتا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، پختہ اپنی قسمیں، پکی قسمیں اٹھائیں، کس بات پہ کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے۔ انہوں نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا، اور بلکہ کہا کہ وہ کیسے اٹھ سکتا ہے جب وہ مٹی میں، قبر میں مٹی ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، تو دوبارہ کون اسے بنائے گا؟ اللہ نے کہا وہی جس نے پہلے بنایا تھا، اور جگہ کا ہے، وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بنائے گا، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے کہا قسم اٹھا کے کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ بھلا کیوں نہیں، مطلب ایسا ہوگا، اللہ اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اس پر سچا، اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے کہ اٹھائے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس سے بے علم ہے۔ کیوں اٹھائے گا اللہ؟ آخر کیا حکمت ہے دوبارہ اٹھانے کی؟ فرمایا لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیہِ، تاکہ بیان کرے وہ ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کس مذہب کا ہے، کوئی کس مذہب کا، یہ اختلاف چل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ آخر پھر یہ دنیا میں بھی اختلاف رہے اور اختلاف پہ ہی سارے ختم ہو جائیں، اور پھر آگے بھی فیصلہ نہ ہو، آگے کوئی اور جہان بھی نہ ہو، پھر تو بات وہیں کھڑی رہی۔ آخر اللہ نے واضح تو کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو اسی لیے قیامت تو ناگزیر ہے، ضروری ہے، لوگوں کا اٹھنا ضروری ہے تاکہ وضاحت تو ہو
کہ یہ ایسے ہی کشمکش یہ چلتی رہے اور پھر اسی پہ سب کچھ ختم ہو جائے، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو؟ فیصلہ تو ہونا ہے، تاکہ بیان کرے وہ ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ قیامت آئے گی، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، اور تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ وہ جھوٹے تھے، جو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی۔ باقی قیامت کا قائم کرنا ہمارے آگے کیا مشکل ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، سوائے اس کے نہیں، ہماری بات تو کسی چیز کے متعلق جب ہم اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہمارا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کیسے اٹھیں گے اور کیسے قیامت قائم ہوگی، ہمارے آگے کیا مشکل ہے؟ ہمیں کوئی ان آسمانوں کو توڑنے کے لیے اور سورج کو گرانے کے لیے اور چاند کو ختم کرنے کے لیے کوئی مزدور لگانے پڑیں گے؟ کوئی لیبر چاہیے ہوگی ہمیں تو بس کوئی بھی کام ہو، ہم کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور کن کتنا جلدی ہوتا ہے؟ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں قائم ہو جائے گا۔ یہ تو اتنا دیر کا کون ہوگا، اور یہ کہتے ہیں بھی کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔